آپ نے اپنی ابتدائی ویڈیو میں حضرت میر معاویہ کے بارے میں موقف نرم رکھا، مگر اب کچھ عرصہ سے آپ کھل کر ان پر اپنا موقف بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے جی، جب میں نے نرم رکھا ہوا تھا موقف، ہاں تو میں نے آپ مجھے اب توبہ بھی نہیں کرنے دیں گے؟ اللہ تعالیٰ میری ان غلطیوں سے درگزر فرمائے کہ جب میں نے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کی، واضح قرآن و احادیث کے ہوتے ہوئے اگر ایسے میں نے کیا تو اللہ مجھے معاف کرے، حالانکہ ایسا نہیں تھا، مجھے اس وقت اتنی چیزیں کلیئر نہیں تھی، حالانکہ ایسا نہیں تھا، مجھے اس وقت اتنی چیزیں کلیئر نہیں تھی، حالانکہ ایسا نہیں تھا، مجھے اس وقت اتنی چیزیں کلیئر نہیں تھی۔ آپ لوگوں کو یاد ہے میرے شروع کے جو کلپس تھے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کھول کے بیان نہیں کرتا تھا۔ اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ مجھے اس وقت نہیں پتا تھا کہ انہوں نے اپنے دور ملوکیت کے اندر کیا کچھ کیا ہے امت کے ساتھ، حالانکہ ایسا نہیں تھا، مجھے اس وقت اتنی چیزیں کلیئر نہیں تھی، بس میں اس میں پردہ ڈال دیتا تھا۔ حالانکہ ایسا نہیں تھا، مجھے اس وقت اتنی چیزیں کلیئر نہیں تھی۔ پھر جب حالات سازگار ہوئے تو میں نے اس کو کھول کر بیان کر دی۔ سیدنا معاویہ کہا کرتا تھا، آپ کو یاد ہے؟ ٹھیک ہے، یہ میں نے کچھ عرصے سے حضرت معاویہ کہنا شروع کیا۔ ٹھیک ہے، مجھے تو یہ شرم آتی ہے کہ میں سیدنا علی بول رہا ہوں اور اس کے مقابلے پہ ایک اور شخص کو جو ان سے جنگیں کرتا رہے میں اسے سیدنا کہہ کے پکاروں۔ اہل سنت والجماعت کو یہ روافض کے مقابلے میں امتیازی شان حاصل ہے کہ اہل سنت والجماعت روز اول سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اصحاب کرام سے محبت کرتے آئے ہیں اور ان کا دفاع کرتے آئے ہیں روافض کے مقابلے میں، اور بحمدہ تعالی اہل سنت والجماعت کا یہ اتفاقی اجماعی عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام سے محبت کرنی ہے، ان کا عزت احترام دینا ہے اور ان کا تذکرہ عزت اور احترام کے ساتھ کرنا ہے، خیر اور بھلائی کے ساتھ کرنا ہے۔ ان کے حوالے سے کسی قسم کا نہ کوئی نیگیٹو، نہ کوئی لوز، نہ کوئی منفی جملہ بولنا ہے، بلکہ جب بھی تذکرہ کرنا ہے ادب اور احترام کے ساتھ کرنا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ شروع سے چلا آ رہا ہے، اور اسی پر ہمارے تمام ائمہ کرام نے بھی اور محدثین اور مفسرین کرام نے تصریحات فرمائی ہیں اور اپنے کتب کے اندر اس کے بارے میں واضح بیانات انہوں نے بیان کیے ہیں۔ اور اسی طرح اہل سنت کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام کی آپس کے اندر جو معاملات ہوئے، جو مشاجرات ہوئے، جو اختلافات رہے ہیں، ان معاملات میں زبان کو بند رکھنا ہے۔ کچھ عرصے تک مرزا جہلمی کا بھی یہی عقیدہ رہا ہے اور وہ اپنے اسی بات پر بیان جاری کرتا رہا تھا، اور اس کی ویڈیوز آپ انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں، اس کے یہ بیانات موجود ہیں۔ لیکن جب اس کے اندر روافض کی روش نے اثر کیا تو اب اس کے زبان بھی بدل گئی، اس کا عقیدہ بھی بدل گیا، اس کا بیان بھی بدل گیا ہے، اور اس کی کلا بازیاں آپ نے ملاحظہ کی کہ وہ کس طرح کلا بازیاں کر رہا تھا۔ لیکن اہل سنت والجماعت کا عقیدہ شروع سے جو رہا ہے اور وہی رہے گا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہر صحابی کو عزت اور احترام کے ساتھ یاد کرنا ہے اور عزت اور احترام کے ساتھ تذکرہ کرنا ہے اور ان کو مقام اور شان دینا ہے، کیونکہ یہ مقام اور شان اللہ اور اس کے رسول نے عطا کیا ہے، اور اسی بات کی تصریح ہمارے علماء کرام نے اپنی کتب کے اندر کی ہے۔ چند ایک حوالے میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ سب سے پہلے امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الاصابہ فی تمییز الصحابہ کی جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 9 پر امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فصل باندھی ہے، فصل ثالث فی بیان حال الصحابہ من العدالہ، یعنی صحابہ کرام کی احوال عدالت کے حوالے سے۔ تو فرماتے ہیں کہ اتفق اہل السنہ علی ان الجمیع عدول، اس بات پر تمام اہل سنت کا اتفاق ہے کہ تمام صحابہ کرام عادل تھے۔ ولم یخالف فی ذلک الا شذوذ من
مبتدیہ، اور ان کے حوالے سے کوئی اختلاف نہیں کرے گا اس بات کے اندر کہ تمام صحابہ عادل تھے، مگر وہ جس کا عقیدہ شاذ ہے اور بدعتی ہے وہی اس بات کے اندر اختلاف کرے گا، اس کے علاوہ کسی اور کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اسی طرح مزید صفحہ نمبر 10 پر صحابہ کرام کی عظمت کے حوالے سے آیات کو سامنے رکھا اور فرمایا فی آیات کثیرہ، اس کے اندر بہت سی آیات کثیرہ ہیں جن میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور شان پر دلالت کرتی ہیں، ان کو بیان کرتی ہیں، جس طرح وَكُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، اسی طرح رضی اللہ عنہم وَرَضُوا عَنْهُ، اسی طرح اولئک هم الصادقون وغیرہ، اور پھر مزید فرماتے ہیں وَالْأَحَادِيثُ الْوَارِدَةُ فِي تَفْضِيلِ الصَّحَابَةِ کثیرہ، اور صحابہ کی شان اور عظمت میں جتنی حدیثیں وارد ہوئی ہیں وہ بھی کثیر ہیں۔ اور پھر فرمایا حضرت عبداللہ ابن مغفل سے یہ حدیث پاک ہے، اس حدیث پاک کو امام ترمذی نے بھی روایت کیا ہے، عبداللہ ابن حبان نے بھی اپنی صحیح کے اندر روایت کیا ہے، فرمایا قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ سے ڈرو میرے اصحاب کے بارے میں، لا تتخذوہم غرضا، اور انہیں نشانہ نہ بناؤ، فمن احبہم فبحبی احبہم، جس نے ان سے پیار کیا اس نے میری محبت میں پیار کیا، جس نے ان سے بغض کیا اس نے میری وجہ سے بغض کیا، جس نے ان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی۔ اسی طرح امام طحاوی نے اپنی کتاب العقیدۃ الطحاویہ کے اندر صفحہ نمبر 35 پر لکھتے ہیں کہ ھذا ذکر بیان عقیدت اہل سنہ والجماع، یہ ذکر ہے بیان عقیدہ اہل سنت والجماعت کا، علی مذہب فقہاء الملہ ابی حنیفۃ النعمان بن ثابت، یعنی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ جو فقہاء ملت کا مذہب یعنی حضرت ابو حنیفہ النعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذہب ہے، اس کے مطابق اسی کتاب کے صفحہ نمبر 79 پر لکھتے ہیں نحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اصحاب رسول سے محبت کرتے ہیں، ولا نفرط فی حب احد منہم، ہم کسی کے پیار میں افراط نہیں کرتے، حد سے نہیں گزرتے، ولا نتبرأ من احد منہم، نہ ہی کسی ایک سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں، ونبغض من یبغضہم، اور اس سے ہم بغض رکھتے ہیں جو صحابہ اکرام سے بغض رکھتا ہے، ولا بغیر الحق نذکرہم، ہم ناحق صحابہ اکرام کا ذکر نہیں کرتے، ولا نذکرہم الا بخیر، بلکہ ہم جب بھی ذکر کرتے ہیں صحابہ اکرام کا خیر اور بھلائی کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، وَنَرَا حُبَّهُمْ دِينًا وَإِيمَانًا وَإِحْسَانًا، بلکہ ہم ان کے محبت اور پیار کو اپنا دین، ایمان اور احسان سمجھتے ہیں، وَبُغْضَهُمْ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَطُغْيَانًا، اور ان سے جو بغض رکھتا ہے ہم ان کے بغض کو کفر اور نفاق اور طغیانی سمجھتے ہیں۔ اسی طرح غنیۃ الطالبین کے صفحہ 163 جلد نمبر 1 کے اندر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَاتَّفَقَ أَهْلُ السُّنَّةِ، اہل سنت کا اس بات پر اتفاق ہے، عَلَى وُجُوبِ الْكَفِّ عَمَّا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، جو صحابہ کے درمیان آپس میں مشاجرات ہوئے تھے ان کے معاملے میں خاموشی کو اختیار کرنا، اپنے آپ کو خاموش رکھنا، اور وَإِظْهَارِ فَضَائِلِهِمْ وَمَحَاسِنِهِمْ، بلکہ ان کے فضائل اور محاسن کو بیان کرنا ہے، اور وَتَسْلِيمِ أَمْرِهِمْ إِلَى اللَّهِ، اور اس معاملے کو جو ان کے درمیان آپس میں ہوئے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کرنا ہے، اور جو ان کے درمیان اختلاف ہوئے جناب علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عائشہ، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہم، ان کے درمیان جو اختلاف ہوئے وہ اللہ کے سپرد کرنا ہے، اور ہر ایک کی فضیلت کا اقرار کرنا ہے اور ہر ایک کی فضیلت کو بیان کرنا ہے، یہ اہل سنت کا اس بات پر اتفاق ہے۔ آخر میں الشفاء شریف کی روایت قاضی ایاز مالکی فرماتے ہیں من شاتم احدا من اصحاب النبی، جس نے صحاب نبی میں سے کسی ایک کو بھی گالی دی، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت معاویہ، حضرت عمر بن عاص وغیرہ، اگر اس نے کہا کہ یہ دلالت پر تھے، کفر پر تھے، تو ایسے بندے کو قتل کیا جائے، اور اگر اس طرح برا بھلا کہے جس طرح لوگوں میں ایک دوسرے کو برا بھلا کہا جاتا ہے تو ایسے بندے کو سخت سے سخت سزا دی جائے، حاکم وقت پر لازم ہے۔ الغرض اہل سنت والجماعت کا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے صدیوں سے یہ عقیدہ چلا آ رہا ہے کہ صحابہ کرام کا تذکرہ ادب اور احترام کے ساتھ کرنا ہے، اور مرزا جہلمی بھی پہلے اسی صحابہ کرام کے حوالے سے عقیدے کا قائل تھا، لیکن اب اس میں روافض کی روش اثر کر رہی ہیں،
اور وہ جناب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مغیرہ بن شعبہ، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے وہ طعن و تشنیع کی زبان کو استعمال کر رہا ہے۔